तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम पुराने अहद नामे में से यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पहली नबूवती किताब है और आज हम इसके 5वें बाब की 8वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि हमारे साथ मुताले में शामिल हो, क्योंकि हम नबूवती किताब का मुताला कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी बाइबल को हम नबूवती किताब या नबूवती कलाम कहते हैं। पतरस ने कहा, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर इस पर गौर करते हो। अजीजों, कलाम पर गौर करने से हमारे दिल रोशन होते हैं, इससे हमारे दिल मुनव्वर होते हैं और इससे हम जानते हैं कि मुस्तकबिल में ज़मीन पर क्या होगा और किस तरह होगा। हम इनके बारे में जान सकते हैं क्योंकि हमारे पास नबूवती कलाम मौजूद है। लिहाजा बाइबल मुकद्दस उठाइए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हों। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, हम वक्फे के बाद किस्त का बाकायदा आगाज करेंगे, तो मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। भाई यूसुफ, हम 5वें बाब की 8वीं आयत से बाब के आखिर तक आज पढ़ेंगे। हमें बताएं कि इसके लिए बेहतरीन मौजू क्या होगा। अ, मैं इसे अफसोसनाक सजाएं कह सकता हूँ या इसको पाकिस्तान पर लगे जंगली अंगूर कह सकता हूँ। तो उसने उन पर अफसोस किया, उसने उनकी बदमालियों पर अफसोस किया। ये जंगली अंगूरों का नतीजा है जो इसराइल के पाकिस्तान पर लगे। भाई यूसुफ, 8वीं आयत से 10वीं आयत में लिखा है, उन पर अफसोस जो घर से घर और खेत से खेत मिला देते हैं, यहाँ तक कि कुछ बाकी ना बचे और मुल्क में वही अकेले बसें। रब्बुल अफ़वाज ने मेरे कान में कहा, यकीनन बहुत से घर उजड़ जाएंगे और बड़े बड़े आलीशान और खूबसूरत मकान भी बेचिराग होंगे, क्योंकि 15 बीघे पाकिस्तान से फ़कत एक बतमैं हासिल हो गई और एक खूमर बीज से एक ऐफा गल्ला। यहाँ पहले अफसोस में लिखे अल्फाज को बयान कीजिए। लोगों के दिलों में लालच है। लिखा है कि अफसोस उन पर जो घर से घर और खेत मिला देते हैं। उनका घर है पर वो उनके लिए काफी नहीं, और इसीलिए वो साथ का घर भी उसमें मिला देते हैं। और आज के ज़माने में ये बहुत आम है। और मैं कहूँगा कि इसका खुलासा यही है कि इंसान के दिल में लालच बसा हुआ है। और यहाँ पर हम पाकिस्तान में उगे हुए उन जंगली अंगूरों के बारे में पढ़ रहे हैं। उनमें से एक लालच है, और इससे हम भी उन लोगों जैसे हुए जो खुदा को नहीं जानते, क्योंकि वो दूसरों के घरों पर नाइंसाफी से कब्जा करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं, जैसा कि अखयाब बादशाह ने कहा और इसराइल नबूत को कत्ल किया और उस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने खुदा के खिलाफ कुफर बका है, और उन्होंने उसको कत्ल किया और इसराइल नबूत के पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। क्या अखयाब को किसी चीज़ की कमी थी? पर अफसोस कि इंसान ऐसा ही है, उसके दिल के लालच ने उसे काबू में कर रखा है, और ये पाकिस्तान में उन जंगली अंगूरों में से एक है। तो पहला अफसोस लालच पर है
जंगली अंगूर का नतीजा है कि उस कौम के लोगों के दिलों में लालच है। जी। दूसरा अफसोस 11वीं आयत में है, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का न दे, और उनके जश्न की महफिलों में बरबत, सितार और दफ, बीन और शराब हैं, लेकिन वो खुदा के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते। दूसरी मर्तबा किस बात पर अफसोस लिखा है? यहाँ अय्याशी का जिक्र है। पतरस रसूल ने कहा कि उन्हें दिन दिहाड़ी अय्याशी करने में मजा आता है, और कुछ लोग इसको दिन के वक्त अय्याशी करना कहते हैं। पर यहाँ मैं कहूँगा कि अक्सर लोग रात के वक्त का इंतजार करते हैं कि वो पार्टी या फिर अय्याशी करें, पर कुछ लोगों के लिए रात काफी नहीं, वो दिन रात यही करते हैं। और वो ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सारी जिंदगी अय्याशी ही करते हैं। लिखा है कि वो खुदा के कलाम को नहीं सोचते और उसकी हाथ की कारागरी पर गौर नहीं करते। मुझे याद है कि अय्यूब की किताब में लिखा है कि वो बांसुरी की आवाज से खुश होते हैं। वो खुशहाली में अपने दिन काटते, हालांकि उन्होंने खुदाम से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी मार्फत की राहों के ख़्वाह नहीं। वो खंजरी और सितार और बांसुरी से ही खुश होते हैं, पर अफसोस इन सब के दरमियान उनके पास वक्त नहीं कि वो ये जान सकें कि खुदावंद उनसे क्या चाहता है। और इस तरह के माहौल में इंसान खुदा से बहुत दूर हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि इंसान दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ है। भाई यूसुफ हमारे हवाले में उसने इसको अयाशी कहा। जी। बहुत से लोग क्लब्स में जाते हैं, वो कोई फैमिली पार्क नहीं जहाँ खानदान के खानदान जाकर महफूज हों, बल्कि वहाँ पर शराब, नशा, बरबद और सितार और दफ और बीन होती है। वहाँ पर मौसीकी होती है, फिल्में और गाने होते हैं। ये सब अय्याशी है, सब में सही। मसरूफ होकर जी। इंसान यूं होता है। लिखा है वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते। सही। आप मुझे मौजूदा वक्त के बारे में बताएं, खुदावंद का क्या काम है, और क्या शैतान लोगों को गुमराह करता है कि इस काम पर गौर न कर सके? देखें भाई, ये सलीब पर मसीह का काम है, और मैं कहूँगा कि जिसकी बुनियाद पर हम सबको निजात हासिल हुई। और शैतान हमेशा ये नहीं कहता कि ये गलत है, बल्कि हमेशा आपका ध्यान हटाता है ताकि ऐसा हो कि आपके दिन अयाशी में ही गुजर जाएं, और तब इसके बाद आपको अब्दियत का सामना करना पड़ता है, और तब आपको एहसास होता है कि आपने खुदा से मिलाप नहीं किया, और ये बहुत खतरनाक है। शैतान शरई और गैर शरई बातों से इंसान को उसके मुस्तकबिल और अब्दियत के बारे में सोचने से बाज रखता है। भाई यूसुफ, आपका क्या ख्याल है, क्या लोगों को ऐसे कामों में बहुत मज़ा आता है? जो भी उनके पास है उनके लिए काफ़ी नहीं, बल्कि वो ज़्यादा लालच करते हैं, वो रात भर अय्याशी करते हैं। क्यों? ऐसा क्या है? जी हाँ, ये इंसान की फितरत है, पर जो कोई उस पानी से पीता है वो फिर प्यासा ना होगा। उनके लिए इतनी सी मिकदार काफ़ी नहीं, और जब वो इसके आदी हो जाएं तो उन्हें मिकदार से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, और फिर और ज़्यादा जब तक कि इंसान मर ना जाए, क्योंकि वो ऐशो इशरत में वक्त गुजारता है। और क्या आपको बेलशज़र बादशाह याद है? उसने 1000 उमरा की ज़ियाफ़त की, और उसमें वो साज़ लाया, और मैं पीकर वो वहीं मर गया। वो यूं ही मर गया, और वो शराब के नशे से वाकिफ था, और इंसान सच में ऐसा ठीक, ही है। ये शैतान के हथकंडे हैं ताकि वो लोगों को गुमराह करे और वो सलीब पर मसीह के काम को ना पहचान सके। अब हम चाहेंगे कि मेहमानों से उनका सवाल जानें। 13वीं आयत है, इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं। यहाँ पर जहालत के क्या मायने हैं? उन्हें बहुत सी चीजें मालूम थीं। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं, उनके पास कौन सा इल्म नहीं था। मसलन लदुकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिखा कि ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खवार और गरीब और अंधा और नंगा है। या और खुदावंद ने सामरी औरत से कहा, अगर तू खुदा की बख्शिशों को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला। दुनिया की अयाशी में खो जाने का नतीजा ये हुआ कि और खुदा की बख्शिश को नहीं जानते, उन्हें अच्छाई और बुराई का फर्क मालूम नहीं था। वो खुदा से नावाकिफ थे, और उनकी जहालत के सबब से वो असीर हुए। वो अपनी जहालत के सबब से असीर हुए क्योंकि उन्हें कुछ इल्म नहीं था। 14वीं आयत में उनकी अदालत है, पस पाताल अपनी हवस बढ़ाता है और अपना मुंह बे इंतहा फाड़ता है, और उनके शरीफ और आम लोग और गुगाई और जो कोई उन पर फख्र करता है उनमें उतर जाएंगे, और छोटा आदमी झुकाया जाएगा और बड़ा आदमी पस्त होगा।
اور مغروروں کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی، لیکن رب الافواج عدالت میں سربلند ہوگا اور خدائے قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی۔ تب برے گویا اپنی چراگاہوں میں چریں گے اور دولت مندوں کے ویران کھیت پردیسیوں کے غلے کھائیں گے۔ بھائی یوسف، یہ باتیں اور افسوس کس وقت کے متعلق ہیں؟ میرا ماننا ہے کہ یہ باتیں ماضی میں پوری ہو چکی ہیں، اور خداوند نے بہت تحمل کیا، اور اس کے بعد اسیریوں نے انہیں اسیر کیا، پہلے 10 قبیلوں کو، اور پھر نبوکت نظر آیا اور انہیں اسیری میں لے گیا۔ خداوند نے تحمل سے کام کیا ان کے لیے جو خداوند کے سامنے سے اسیری میں لے جائے گئے۔ لکھا ہے کہ پتال اپنی ہوس بڑھاتا ہے اور اپنا منہ بے انتہا پھاڑتا ہے۔ جیسا آصف نے لکھا، یقیناً تو انہیں پھسلنی جگہوں پر رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیلتا ہے۔ وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے، اور ایسے لوگ خداوند کے کام پر نگاہ نہیں رکھتے، نہ نگاہ رکھتے ہیں، نہ ابدیت کی تیاری کرتے ہیں۔ جیسا کہ بھائی یوسف یہاں پر لکھا ہے کہ خدائے قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی، اس نے خدا اور اس کی عدالت کے متعلق کیوں بیان کیا؟ کیونکہ خدا پاک ہے، وہ عدالت کرتا ہے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ خدا محبت ہے۔ یقیناً وہ محبت ہے، پر وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پاک ہے، اور وہ اپنی محبت میں اور عدالت میں پاک ہے، اور جو بھی توبہ کرتا ہے وہ اس کی پاکیزگی کے سبب سے بچ جاتا ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا وہ بھی خدا کی پاکیزگی کے سبب سے ہلاک ہوتا ہے۔ صحیح، ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ بہت سے لوگ آج کے دور میں مندر میں لالچ کے ساتھ پوجا کرتے ہیں۔ لالچ کا مطلب وہ حقیر اور ناپاک تھے۔ پرانے لوگوں کو خدا نے ناپسند کیا، اس کی ایک وجہ ان کا لالچی ہونا تھا۔ خداوند کی ہدایت ماننے کی بجائے انہوں نے اپنے کھیت اور زمینیں بنائیں، اور آج ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں۔ اس دنیا کی توانائی بالکل ختم ہو چکی ہے، پر انسان اب بھی اس کی تلاش میں ہے کہ کسی بھی توانائی کو ڈھونڈ کر اس کا استعمال کرے، کیونکہ انسان لالچی ہے۔ اس کے لالچ کی وجہ سے زمین کا ذخیرہ ختم ہوا۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں تیسرے افسوس کے متعلق بتائیے، جو کہ 18ویں آیت میں ہے۔ یہ کس لیے اور کس پر ہے؟ سب سے پہلے آپ برائی کی مختلف اقسام دیکھتے ہیں۔ عیسائی 53:6 میں لکھا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی راہ کو پھرا، کوئی لالچی بنا اور کسی نے عیاشی کی، اور کچھ لوگوں نے بطالت سے کام لیا۔ اور 18ویں آیت میں کہوں گا کہ بے دینی اور کفر کا بیان ہے۔ ان پر افسوس جو بطالت کی بتابوں سے بدکاری کو اور گویا گاڑی کی رسیوں سے گناہ کو کھینچ لیتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کریں اور پھرتی سے اپنے کام کر کے ہمیں دکھائیں، اور اسرائیل کے قدوس کی مشاورت نزدیک ہو اور آن پہنچے تاکہ ہم اسے جانیں۔ اس سے زیادہ ناراستی نہیں ہو خدا سکتی ہمیں اپنے کام دکھائے، کہ خدا دکھائے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور ہم جانیں۔ یہ بہت سنگین الفاظ ہیں۔ انہوں نے خدا چیلنج کو کیا۔ للکارا۔ جی ہاں، پھر 20ویں آیت ہے، ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو، اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شیرنی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرنی رکھتے ہیں۔ بھائی یوسف، کیا لوگ ایسا کرتے ہیں؟ بہت بار۔ جی، مثال کے طور پر ہم زناکاری کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے جو بھی کہیں، بالآخر یہ زناکاری ہے، اور ایک جھوٹ۔ اگر ہم اسے حکمت یا سمجھداری کہیں پھر بھی یہ جھوٹ ہے، اور آپ قتل کو جو بھی کہیں وہ قتل ہی کہلائے گا۔ اور جب ان کا ضمیر مردہ ہو جائے تو وہ اچھائی یا برائی میں فرق نہیں کر سکتے کہ اچھائی یہ ہے اور برائی یہ ہے، اور یوں وہ غلط فیصلے کرتے ہیں، اور نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی کہتے ہیں، تاریکی کو نور اور نور کو تاریکی کہتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے نور تاریکی اور تاریکی نور میں بدل جاتا ہے۔ پر افسوس، کیونکہ آج کے دور میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سامعین میں سے ایسا کوئی نہیں ہوگا جو چیزوں کو ان کے صحیح نام سے پکاریں۔ ناپاکی ناپاکی ہے، شرارت شرارت، اور غلط غلط ہی ہے، اور کوئی بھی اس ضمیر کو نقصان نہ پہنچائے جو خدا نے آپ کے اندر ڈالا ہے۔
تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں نے مسیح پر الزام لگایا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکتے ہیں، بہکاتے جی پایا، ہاں۔ اور چور اور قاتل برابا کو چھوڑنے کے لیے کہا، یعنی کہ انہوں نے اچھے کو برا اور برے کو اچھا کہا۔ اس کے بعد بھائی یوسف پھر 21ویں آیت ہے، ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں۔ بھائی یوسف ہمیں بتائیں کہ حکمت کیا ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق حکمت کیا ہے؟ اس آیت میں بے جا غرور کا ذکر ہے۔ میں اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نظر میں صاحب امتیاز ہوں، وہ بالکل دانش مند نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے امثال کے 30ویں باب کی 12ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے، لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی۔ ایک پشت ایسی ہے، واہ وہ کیسی بلند نظر ہے، ان کی پلکیں اوپر اٹھی رہتی ہیں، اور ان کی نظر میں ان سے بہتر کوئی نہیں، صرف وہی سمجھدار ہیں۔ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں، اور لکھا ہے کہ جان لیں کہ خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے۔ خداوند کا خوف ہی حقیقی حکمت ہے۔ خداوند کا خوف جی، حکمت کا اس کا شروع خوف۔ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، ہم سمجھدار کیسے بنے؟ انسان بہت جگہوں سے سمجھداری سیکھ سکتا ہے، لیکن ہمیں بتائیں کہ وہ روحانی سمجھ بوجھ کیسے حاصل کرتا ہے؟ خدا کے کلام سے، اس سے بہتر اور کچھ نہیں، اور وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لکھا ہے میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں، اور پھر وہ آگے کہتا ہے کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان ہے۔ میں کہوں گا کہ خدا کے کلام سے حقیقی حکمت ملتی ہے، اور یہ صحیح، سچ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ ہم نے پورے باب میں افسوس کے الفاظ پڑھے۔ خدا نے اسی وقت ان کی عدالت کیوں نہیں کی؟ وہ شریر کو موقع دیتا ہے، راست پاسوں کا حق چھینا جاتا ہے، پر خدا اسی وقت ان کی عدالت کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے بھائی یوسف، ہم نے پڑھا کہ خدا انسان کی بدکاری پر افسوس کرتا ہے، وہ فوراً عدالت نہیں کرتا، وہ دیر کیوں کرتا ہے؟ جی، در حقیقت ایسا ہوگا کہ ہم مکاشفہ کے 10ویں باب میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایک وہ فرشتہ ہے جو کہ خود زمین پر آیا، لکھا ہے اس نے اپنا داہنا ہاتھ خدا کی طرف اٹھایا جو ابدالآباد زندہ رہے گا، جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزوں، اور جس نے زمین اور اس کے اوپر کی چیزوں، اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزوں کو پیدا کیا، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب دیر نہ ہوگی، یعنی کہ وہ شریر کی عدالت فوراً کرے گا، پر اب تک وہ وقت نہیں آیا، کیونکہ اگر خداوند فوراً بدی کی عدالت کرتا تو نینوا کے لوگ توبہ نہ کر پاتے، صحیح، اور خدا نے ان کی برداشت کی اور کہا کہ میں 40 دن بعد ان کی عدالت کروں گا۔ وہ بدی اور ناپاکی سے بھرے تھے، اور خدا پہلے ان کی عدالت کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ساؤل جیسا شخص خدا کو نہ جان پاتا، اور خدا استفنس کو سنسار کرنے کے ساتھ ہی ان کی عدالت کر دیتا۔ پر میں یہاں پر پھر کہوں گا کہ خدا تحمل سے پیش آیا، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا کا ایسا کرنا درست ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہمارے خدا کے تحمل کو نجات سمجھو۔ جی ٹھیک ہے۔ کسی بھی گناہگار کے گناہ کرتے ہی اس کی عدالت ہوتی تو وہ کبھی توبہ کا موقع نہ پاتا اور نہ ہی بچایا جاتا، یوں تو سب انسان مر بغیر جاتے۔ توبہ کے۔ صحیح بھائی یوسف، اب میں چاہوں گا کہ آپ 26ویں آیت سے اپنی رائے دیں۔ اور وہ قوموں کے لیے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا، اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے، نہ کوئی ان میں تھکے گا نہ پھسلے گا، نہ کوئی اونگھے گا نہ سوئے گا، نہ ان کا کمر بند کھلے گا اور نہ ان کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹے گا۔ ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانیں کشیدہ ہوں گی، اور ان کے گھوڑوں کے سم چماک اور ان کی گاڑیاں گردباد کی مانند ہوں گی۔ وہ شیرنی کی مانند گرجیں گے، ہم جوان شیر کی طرح دھاڑیں گے۔ وہ گرا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک کر جائیں گے، اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ بھائی یہ کس کے متعلق لکھا ہے؟ یہ ان قوموں کے لیے ہے جو جوان لوگوں کی تربیت کے لیے آئیں گے، اور خدا کے لوگ دراصل بنی اسرائیل نے اس وقت گناہ کیا اور خدا نے سب برداشت کیا، پر آخر میں ان سب کی عدالت ضرور ہوگی۔ ہم حبقوق کے پہلے باب میں یہ واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ قوموں پر نظر کرو اور دیکھو اور متعجب ہو، کیونکہ میں تمہارے ایام میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم ہرگز باز نہ کرو گے، کیونکہ دیکھو میں کسدیوں کو چڑھاؤں گا، وہ ترش رو اور تند مزاج قوم ہیں،
جو وسط زمین سے ہو کر گزرتے ہیں تاکہ ان بستیوں پر جو ان کی نہیں قبضہ کر لیں۔ وہ ڈراونے اور ہیبت ناک ہیں، وہ خود ہی اپنی عدالت اور اپنی شان کا مصدر ہیں۔ سو خدا نے کسدیوں کو بڑھایا جو تندخو قوم تھی تاکہ خدا کے لوگوں کی تربیت کریں، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ خدا نے تحمل سے کام لیا، پر زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ صحیح، کسیدوں کے ہاتھوں سے ایسا ہوا اور مستقبل میں وہ دشمنوں کے ہاتھ سے ایسا کرے گا، جب یروشلم روندا جائے جب گا۔ یروشلم غیر قوموں کے ہاتھ سے روندا جائے صحیح۔ گا۔ ٹھیک ہے، میں پھر سے 24ویں آیت پڑھوں گا۔ پس جس طرح آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا بھوس بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح ان کی جڑ بوسیدہ ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اڑ جائے گی، کیونکہ انہوں نے رب الافواج کی شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیر جانا۔ عدالت اور اس کا فیصلہ، انہوں نے شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا، خاص طور پر اس قوم نے۔ اور ویسے ہر انسان جب خداوند اور اس کے کلام کو حقیر جانتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ در حقیقت خدا کے کلام سے نفرت کرنے میں انسان کا نقصان ہے، کیونکہ اس میں اس کا قانون ہے جو زندگی بخشتا ہے۔ اگر 10 احکام کو نہ مانے تو ہمارا سماج تباہی کا شکار ہوگا۔ والدین کی عزت نہ کریں، چوری چکاری ہو، خون ریزی ہو تو یہ جنگل سے بھی بدتر ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو مانیں تو لکھا ہے کہ صداقت قوموں کو سرفرازی بخشتی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ جو کوئی اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیر جانتا ہے وہ اپنے لیے مشکل پیدا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ خدا کے غضب کو اپنے اوپر لاتا ہے، اور وہی عدالت کرتا ہے۔ اور ہم نے پہلی مرتبہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے اسرائیل کے قدوس کے کلام کی حقارت کی، لکھا ہے انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا، اس کی پاکیزگی کو حقیر جانا۔ اور آپ کو یہ کیسا لگتا ہے؟ اس کتاب سے بائبل مقدس بتاتی ہے خدا پاک ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں تو بدی کو نہیں دیکھ سکتا، پر وہ اس کے سامنے بدی کرتے ہیں۔ وہ بے سزا نہ چھوٹیں گے کیونکہ وہ پاک خدا کے سامنے بدی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آج ہم نے افسوس کی باتوں کے متعلق پڑھا۔ اس حوالے سے میرے 3 سوال ہیں۔ مجھے بتائیں کہ پہلا افسوس کس بات پر ہے اور کس کے لیے ہے؟ یہ لالچ کے متعلق ہے۔ انسان کے پاس جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ ایک گھر کے بعد دوسرا گھر اور ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پہلی برائی ہے لالچ۔ لالچ۔ جی، ہم نے بھائی یوسف سے اخیاب کی مثال سنی۔ اخاب، اس کے پاس بہت سی زمین تھی پر اس نے یزریلی نبوت کے پاکستان کا لالچ کیا۔ جی بھائی۔ جی، دوسرا افسوس 11ویں آیت میں ہے، اور یہ کس پر ہے؟ جو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہیں وہ صبح شام اس میں محو ہیں، خدا کی آواز کو نہیں پہچانتے، وہ خدا کی برکت کو نہیں جانتے اور اچھائی برائی میں فرق نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مزہ کرنا چاہے کہ دیر تک جاگے، کھائے پیے اور عیش کرے تو اس میں کیا برائی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عیاشی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ جتنا مزہ کرتے ہیں اتنا ہی ان سب چیزوں سے دور ہوتے ہیں جو خدا ان کی زندگی میں چاہتا ہے۔ صحیح، مطلب ہے کہ وہ خدا ان کے کاموں پر نظر نہیں کرتے۔ تیسرا افسوس خدا نے کس پر کیا؟ تیسرا افسوس ان بے دینوں پر ہے جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کا خدا کہاں ہے، ہم اس کی پیروی اور عبادت کیوں کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے خدا کے کام کا کیا مقصد ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا کے کام کو دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ خدا کو چیلنج کرتے ہیں۔ بھائی یوسف، کیا انہوں نے جی، صحیح بتایا؟ بالکل۔ جوابات درست ہیں؟ جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ یسایہ نبی نے کہا، مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند خدا آپ کو آپ کو برکت دے۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے سیکھا کہ دوسرا افسوس ان پر جو عیاشی کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ در حقیقت بہت سے لوگ اس کی وجہ سے انجان ہیں۔ وہ صبح سویرے جلدی نہیں اٹھتے، ان کو دیر سے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک جھوٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور آج کی قسط میں پاک روح آپ کے دلوں پر دستک دیتا ہے کہ بیدار ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ حقیقی خوشی اور دائمی مزہ مسیح کو قبول کرنے میں ہی ہے، لہٰذا مسیح کو قبول کیجیے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔
صوتك عني غاب، صوتك عني غاب، صوتك عني غاب. قديش صار لي ناطرة تسمع جواب من عندك يا ربي، صوتك عني غاب، صوتك عني غاب، صوتك عني غاب. أنا قلبي تعب مش قادرة أنطر بعد، أنا وضعي صعب وعم يدبل بعمر الورد، عم يدبل بعمر الورد. أنا قلبي تعب مش قادرة أنطر بعد، أنا وضعي صعب وعم يدبل بعمر الورد، عم يدبل بعمر الورد. وإنت وعدت وقلت اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. أنا عم بسأل، أنا عم بطلب، بدي من هالحالي أهرب. أنا عم بسأل، أنا عم بطلب، تعبانة وضيعت المهرب. دخيلك اسمعني، أنا قلبي تعب. سامحني يا رب إن كنت بجسارة ووقاحة عم حط الملام عليك، إني خسرت الراحة، إني خسرت الراحة. سامحني يا رب إن كنت بجسارة ووقاحة عم حط الملام عليك، إني خسرت الراحة، إني خسرت الراحة. لو كل العالم ظلموني بعرف إنت بتبقى حنون، لكن شو بعمل بظنوني بتخلي إيماني يخون. لو كل العالم ظلموني بعرف إنت بتبقى حنون، لكن شو بعمل بظنوني بتخلي إيماني يخون. شو كتار اللي لاموني شمتوا فيي وزلوني، شو كتار اللي لاموني شمتوا فيي وزلوني. قالوا إني مش عم شوفك، شفيني فتح لي عيوني. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टले